السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 4، آپ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ اس کے تحت جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، جو یہ یقینا تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ وسلم کا انتقال ہو چکا، آپ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، گویا کہ ان کے جذبات کو ہم سمجھیں، ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں، ان پر الٹے سیدھے فتوے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار کے پرتی آپ وسلم سے ان کی جو محبت تھی، وہ اسپرٹ کو ہم سمجھیں۔ جب تک کہ ہم اس اسپرٹ کو، ان کے جذبات کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، تو قرآن کی بات ان تک کے پیش کرنا دوبھر ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں جتنی محبت ہے، کئی گنا زیادہ ہم سے ان کو محبت ہے، بالکل اس طرح جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان تک کہ آپ وسلم کی خبر آئی انتقال کی، تو بالکل تلوار کھینچ لی انہوں نے، یقین کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پیش کی ان تک کے، میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو پھر کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بالکل تلوار نیچے رکھ دی، اور یہ ورڈنگ ہے ان کے، یہ الفاظ ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسا یہ آیت ابھی نازل ہوئی، باوجود اس کے کہ کئی بار انہوں نے وہ آیت پڑھی ہوگی۔ لیکن یہ ہوتی ہے محبت کا تقاضا، یہ ہوتا ہے اسپرٹ۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ہمارے بھائی کے اسپرٹ کو، نہ کہ ہم ان کی مخالفت پہ اتر آئے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 30، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الزمر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا ہے، اور یہ بھی ایک دن مر جائیں گے۔ اللہ نے صاف فرما دیا۔ کس وقت میں؟ اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اسی وقت میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہونا ہے۔ جو مخالفین ہیں نا، وہ بھی ایک دن مر جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 144، اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم پھر جاؤ گے؟ پھر سوالیہ نشان کھڑا کیا اللہ نے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا ان کو کوئی قتل کر دے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کس سے؟ ایمان سے پھر جاؤ گے۔ وہ چیز حقیقت بیان کر اللہ تعالیٰ۔ یہ سمجھیے کہ گویا یہ آیتیں ہماری نگاہ میں رکھیے، آپ سوچیے، اس پر غور و تدبر کیجیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 46، اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عذاب کا کچھ حصہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دے، پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس عذاب کا حصہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، ایک سوالی نشان کھڑے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بتا بھی سکتے، یا پھر اس کے پہلے عذاب کا حصہ، یعنی ان پر کوئی عذاب آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور قیامت کا دن آ جائے جو اچانک آنے والا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب کو ڈرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے کہ وہ قیامت کا دن کبھی بھی آ سکتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دے، تو وہ چیز بیان کی اللہ نے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ کیا فرمایا کہ پہلے بھی رسول آئے، انسان آئے، تو کسی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا تو اللہ نے تجویز نہیں کیا۔ اللہ کا قاعدہ ہی ہے کہ پیدا بھی کرتا ہے، اسے موت بھی آتی ہے۔ وہ چیز اللہ کا بنیادی قاعدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ایمان والے جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب ہے، ان کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ انسان کے لیے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ تو تم مر جاؤ گے تو یہ کہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ باقی رہ جائیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے۔ سورہ المومن آیت نمبر 77، عذاب کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دے۔ جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، جو بھی عذاب آنے والا ہے، یا آپ کے سامنے آ جائے، یا پھر آپ کی وفات ہو جائے، اس کے بعد میں عذاب میں گر جائے، یا اس کے بعد میں قیامت آ جائے، یا کوئی عذاب کا کوئی ٹریلر ان تک کے آ جائے۔ یہ چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، اس پر ہم کو غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی ہر مومن کو توفیق دے۔ پھر یہ بھی سمجھے ہم کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی جو جید شخصیتیں ہیں، علماء، کچھ عالم ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جن کا یہاں تک کہ عقیدہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اطہر سے ہاتھ باہر آ جاتا بھائی، پھر کسی کی بات ہو جاتی۔ اب قرآن میں وہ بھی موجود ہے کہ جسم و روح کے جوڑ کب ملائے جائیں گے؟ جسم و روح کے جوڑ روز قیامت کو ملائے جائیں گے۔ شیطان ابلیس نے بھی اس کو قبول کیا کہ اللہ جب تک کہ مہلت دے مجھے بہکانے کی، اور پھر بہکانے کی مہلت اللہ نے دیا اس کو، اور پھر کیا کہا اس نے؟ اللہ سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ تو سیدھی راہ پہ بیٹھا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بیٹھا سیدھی راہ پر، اور پھر یہ سکھایا ذمہ دار انسان کو، یہ سکھایا کہ اب بتا لوگوں کو ایسا کہ قبر اطہر سے ہاتھ بھی نکل گیا، بات چیت بھی ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم آیتیں پڑھیں گے ایک ایک چیز سمجھ میں آئیں گی۔ مرنے کے بعد میں 40 قدم کے بعد میں دوبارہ زندہ، پھر سوالات کا ہونا، قبر اطہر سے باہر ہاتھ نکل جانا، یہ ساری چیزیں قرآن آیت سے ٹکرانے والی چیزوں پر ہمارے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اور ہم محبت میں جذبات میں گھرے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت کو، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔